Hello everyone and welcome back to Mama Beti और बातें. मेरा नाम है दुआ اور میں ہوں دعا کی ماما. اور آج ہم کریں گے بہت ساری باتیں. تو مما آج رمضان تو شروع ہو گیا ہے. ہاں ماشاء اللہ, دیکھو رمضان کتنی جلدی آ گئے. لائک آج کون سا روزہ ہے؟ آج ماشاء اللہ سے تیسرا روزہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے کتنے روزے رکھے؟ یار یہ سوال پہ نا میں پوری ایک ایپیسوڈ کر سکتی ہوں. اچھا کہ یہ جو ایک سوال ہوتا ہے نا, آپ کا روزہ نہیں ہے, آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا, لائک واٹ کائنڈ آف اے کوسچن از دیٹ. یہ بہت ہوتا ہے کہ مطلب آپ کا روزہ ہے, لڑکیوں سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ پوچھتے لڑکیوں سے یہ سوال کہ آپ کا روزہ ہے, اور اگر نہیں ہے تو یو نو آپ کو وہ بھی دینی ہے کلیئرفیکیشن کہ رکھا کیوں نہیں ہے. اینڈ دین آپ جھوٹ بھی بول رہے ہو, مے بی آپ سچ بول رہے ہو. لائک یہ سوال ہی غلط ہے. you shouldn't ask that type of question کہ آپ کا روزہ کیوں نہیں رکھا, لائک یا ہے یا نہیں ہے. it's not good, it's not good. But I love Ramzan. Yes, alhamdulillah. Ramzan is literally my favorite month of the year کیونکہ اتنی کوئی نیکسٹ لیول وائب آتی ہے. ہاں بالکل ایسی. اور پاکستان میں اور اچھا لگتا ہے, بہت ایسا لگتا ہے نا, بہت پیسفل سا ایک مہینہ آتا ہے یہ کہ ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے. ایگزیکٹلی. اور پاکستان میں آئی وش میں ہر رمضان پاکستان میں سیلیبریٹ کروں. مائی گاڈ, کیونکہ پاکستان کی جو وائبس ہے نا, لائک وہاں پہ اذان بھی ہوتی ہے, آپ کو ہر جگہ آواز آتی ہے. یہاں پہ یو مس دیٹ ٹائپ آف تھنگ. لائک آپ کو بالکل اذان کی آواز نہیں آتی, یہاں پہ اذان نہیں دی جاتی, بٹ یو کین ہیو لائک دوز ٹائپ آف کلاکس. یا بٹ وی ہیو ARY ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ARY پہ اذان آتی ہے, USA کی اذان ہوتی ہے. ویسے ہمارے لوکل چینلز بھی ہیں, ٹورانٹو کے اپنے چینلز ہیں جو ہمیں اذان دکھاتے ہیں, تو دیٹس اے گڈ تھنگ بٹ لیکن پاکستان کے رمضان کی ایک اپنی بات ہے, اپنا اس کی ایک اپنی وائب ہے. رمضان یہاں پہ بھی ہوتا ہے اور ماشاء اللہ اتنا ہی بلیسڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ مہینہ ہی بہت بلیسڈ ہے, رائٹ. تو مطلب لیکن جو بس پاکستان میں آپ جو رمضان ہے نا, لائک آپ جس طرح سے ایکٹیو ہوتے ہو ان رمضان, اور جس طرح سے آپ کی سحریاں ہوتی ہیں, جس طرح سے آپ کے افطار ہوتے ہیں. اینڈ پاکستان میں یہ بھی ہے کہ یو ہیو سم ویئر ٹو گو, لائک ایوری ڈے, لائک آپ کو کوئی انوائٹ کر سکتا ہے. اور یہ جو ایک فیل ہوتی ہے نا کہ سموسے منگا رہے ہیں, پکوڑے منگا رہے ہیں, اگر گھر پہ نہیں بنائے تو یہاں وہ فیل نہیں آتی, رائٹ. یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ آن یور اون. دیر آر لائک پیپل ہو اسٹارٹ فار رمضان پریپریشن لائک اباؤٹ اے منتھ اگو, کہ پہلے سے وہ تھوڑے تھوڑے سے کباب بنا کے, تھوڑے سے سموسے بنا کے. لیکن وہ بھی اتنا اچھا ایک ایک ماحول ہو جاتا ہے کہ سب مل کے افطاری بنائے, سب مل کے سحری بنائے, سحری کریں. I remember پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اپنے گھر پہ بلا رہا ہے آپ کو افطار پہ, اینڈ آپ تیار ہو کے افطار پہ جا رہے ہو, اینڈ یو برنگنگ سم تھنگ. کبھی کبھی ون ڈش پارٹی ٹائپ ہوتی ہے, اور آئی گیس رمضان میں سب لے کے ہی جاتے ہوں گے, رائٹ, کسی کے گھر پہ. نیسیسری ایکچولی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے ون ڈش پارٹی رکھی ہے, ورنہ تو روزہ افطار پہ لائک اف somebody is inviting you تو they want کہ آپ آؤ ان کے گھر روزہ کھولو. تو اگر آپ بنا کے لے کے جا رہے ہو تو وہ ایک فیل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ بنا کے بھی لے کے جا رہے ہو. لیکن ایسا ہوتا ہے کرتے ہیں لوگ, تو لائک یہاں پر بیسکلی یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ لوگ افطار پہ نہیں بلاتے, یہاں پہ بھی بلاتے ہیں. یہاں پہ بھی ہمارے پاس بہت اچھی اچھی گیدرنگز ہوتی ہیں, بٹ یہاں کا یہ ہوتا ہے پرابلم تھوڑا سا کہ کیونکہ آپ کو جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے, رائٹ, آپ کو اپنا ورک اسکیجول کافی دیکھنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. یہاں پہ یہ ہے کہ روزہ بھی اتنا لیٹ ہو رہا ہے نا کہ لائک اٹس کائنڈ آف جسٹ لائک آپ نے کسی کو انوائٹ کیا لیکن یو آر کائنڈ آف ایکسپیکٹنگ them to leave as well کیونکہ سب کو صبح جاب پہ جانا ہے, go to work and stuff like that. بالکل. So it's everything over here like تھوڑا کافی like structured ہو جاتا ہے, whereas in پاکستان آپ کسی کے گھر پہ بیٹھو, چائے پیو, افطار کے بعد سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں, سب وہ ایک ماحول ہوتا ہے نا, ٹوٹل ایک ماحول ہوتا ہے. ہم اپنے گھر پہ بھی ایسا ماحول بنا سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا ورک اسکیجول اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا کہ somebody has to leave for the work at 6 o'clock in the morning, کسی کو 8 بجے اٹھنا ہے, تو یہاں پہ شفٹ ورک میں بھی بہت کام ہوتا ہے. تو like sometimes ایسا ہوتا ہے کہ I'm not home while it's iftari time because I'm at work, because I am working in shifts. تو ایسا بہت ہوتا ہے.
بٹ اوور آل جو رمضان کا فیل ہے اٹس لائک بیوٹیفل فیل ویئر ایور یو آر, کسی بھی کونے میں آپ دنیا کے یو نو پاکستان ہو, آپ کا کوئی بھی اب ملک, ہاں کہیں پہ بھی ہو آپ, تو اس کا ایک الگ ہی فیل ہوتا ہے. لائک وہ پورا منتھ ہی یو نو یو کین جسٹ فیل دیٹ اٹس اے ڈفرنٹ منتھ. بالکل ایسی ہے, بیکاز یو آر فاسٹنگ, آپ کے گھر میں کھجور ہوتے ہیں ایٹ آل ٹائمز, یو نو اٹس ریئلی نائس. بالکل ایسی ہے. اور پاکستان میں اسپیشلی لائک جب ہم جاتے بیکریز وغیرہ پہ, آئی لو گوئنگ ٹو دا بیکری ان پاکستان کیونکہ دیر از جسٹ سو مچ, یو کین گیٹ سموسے, پکوڑے, رولز, you can get like those sandwiches. Like it's you know جبھی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو وہاں کی وائب ہے وہ یہاں نہیں آ سکتی. سیم گوز فار دا یو نو جو عید کی تیاری ہوتی ہے آپ کی, it's just like so amazing, you know, لگتا ہے عید ہے, you know, everybody is going to the markets, everybody is doing shopping and it's nice. اور اتنی لائٹس لگی ہوتی ہیں ہر جگہ, it's really nice. اچھا, I want you guys to tell me کہ you know آپ لوگ کب اپنی عید کی شاپنگ کرتے ہیں, کیونکہ I feel like سب لوگوں کے پاس الگ الگ ٹائمز ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 رمضان میں کر لیتے ہیں. ویسے میرے حساب سے, میرے خیال سے, جو اب تک میں نے دیکھا ہے کہ نارملی لوگ نکلتے ہیں 15 رمضان کے بعد. نہیں, لائک آئی نو پیپل جو لائک رمضان سے پہلے ہی شاپنگ شروع کر دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کون کرتا ہوگا, اور اگر کچھ لوگ کرتے ہوں گے تو ان کو لگتا ہوگا شاید ان کا رمضان یا یو نو لائک ان کو ویرائٹی نہیں ملے گی مے بی ان بازار, اور یا تو یو نو لائک ان کو یہ لگے گا بھائی اتنے ہیکٹک ہو جاتا ہے نا عید کی شاپنگ, اتنا رش ہوتا ہے بازاروں میں کہ لوگ نہیں جانا چاہتے اپنی فیملیز کو لے کے باہر, نہیں نکلنا چاہتے یو نو, کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے. ادروائز یو نو لائک میں تو بھائی مجھے بہت مزہ آتا ہے شاپنگ کرنے میں. میں اور دعا اور یو نو لائک ہم لوگ تو کہتے ہیں چاند رات کو بھی چلو. اچھا, کیونکہ چاند رات پہ بھی یو نو گو ٹو دا بازار, مطلب وہ بھی ایک ایکسپیرینس, ایک الگ فیل ہوتی ہے, رائٹ. اٹس ریئلی نائس, بہت مزہ آتا ہے. اچھا, ہمارا گو ٹو بازار ان کراچی ہے طارق روڈ. ہم لوگ وہاں کافی جاتے ہیں, ہم لوگ وہیں سے شاپنگ کرتے ہیں فرام لائک ڈولمن اینڈ اسٹف. بالکل, لائک آل دا بوتیکس آر دیئر, یو نو لائک وی کین گو ٹو ڈولمن مال کلفٹن آلسو, بٹ دیٹس گوئنگ ٹو بی a little bit further. It's further, it's further if you don't live on that side. I think another good mall is Lucky One. Lucky One, جو ایکچولی یہ اچھا ہو گیا پتہ ہے لکی ون کھلنے سے, کہ جو ہے نا اب جو شاپرز ہیں نا وہ ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. پہلے یو نو ہر کوئی بھاگتا تھا چلو بھائی طارق روڈ چلیں, بٹ اب لوگ بھاگتے طارق روڈ کے لیے نہیں ہے کیونکہ بیچ میں آپ کے لکی ون پڑ جاتا ہے. ایگزیکٹلی, سو اب لوگوں کے پاس ہے جگہ جانے کے لیے. اچھا, لیکن ایسا ہوتا ہے وہاں پہ, I've seen this in different cities, کہ اگر آپ you know if you go to Generation جو boutique ہے in کراچی, وہاں پہ different variety ہوتی ہے, and if you go to the one in لاہور, وہاں پہ different variety ہوتی ہے. اب I don't know کہ وہاں پہ variety different ہوتی ہے, maybe you know like maybe they do something کہ you know stock change کرتے ہوں, کراچی کے لیے stock different ہوتا ہو لاہور, because لاہور کے weather میں اور کراچی کے weather میں بھی بہت فرق ہے. لاہور کا fashion بھی کافی different ہے, and to be honest I love it. Yeah, like that's what she always say. But in Pakistan, you know, fashion used to start from Karachi, but now it starts from Lahore. Okay. Kyunki every big brand it's in Lahore. Yeah. ہماری کراچی میں اتنے آؤٹ لیٹس نہیں ہیں جتنے لاہور میں ہیں. Exactly, like ڈیزائنرز کے جو Republic اور کون سا مطلب آپ سفیوز ہے, اور جتنے بھی بڑے بڑے برانڈ نیمز ہیں, جیسے نومی انصاری ہے. نومی انصاری ہی از ناٹ ان کراچی. He is not in Karachi. I think so. He's in Lahore. And then there was another, you know, designer. بھائی آپ وہ دیکھ لو نا, مریم اینڈ ماریا دیکھ لو. They are also in Lahore. But now I think so, because now when I went to Pakistan, I saw one of their outlet in Karachi. So I think so they are in Karachi now. Before it, they remember when we ordered suits from Lahore. Mariam and Maria. Okay. Yeah. وہ لاہور سے آئے تھے. No, I didn't know that. So there are so many designers who are just in Lahore. They are like they are not opening their outlets in Karachi. Exactly. لیکن I really like those designers جو لاہور میں بیٹھے ہیں. I love their work. لیکن کراچی میں ایسے ہے ہی نہیں. کراچی میں I don't know, کراچی میں ایک الگ قسم کے ڈیزائنرز ہیں, کراچی میں ایک الگ قسم کا کام ہوتا ہے. اور
کراچی کا فیشن I think it's a little different than Lahore. Lahore ka is very westernized fashion. Yeah, and that's what I don't like about it. I'm sorry, but آپ like ہمارے یہاں کراچی میں بھی like لوگ ماڈ اسکارٹ ہیں پہنتے ہیں you know like western clothing, but like کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو میری آنکھوں سے گزر جاتی ہیں نا. دعا مجھ سے بولتی مما دس از فرام لاہور اینڈ آئی گوز لائک دعا پکی بات ہے یہ لاہور ہے. دعا کہتی ہے ہاں ہاں مما یہ لاہور ہے. یہ لائک آئی ایم سرپرائزڈ یو نو لائک آئی ایم ناٹ میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہی ہوں کہ یو نو آپ ایسے کپڑے نہیں پہنے آپ ایسے کپڑے نہیں پہنے, بٹ جب آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے یا جو ہمارا کلچر ہے نا ہم اس سے بہت دور نظر آتے ہیں, بہت دور ہوتے ہیں ہم, مجھ سے لگتا ہی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جینز نہیں پہننی چاہیے؟ نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ جینز نہیں پہننی چاہیے. تو پھر ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن کہ مطلب یہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے؟ کیونکہ دیکھو اٹس ناٹ اباؤٹ کپڑے, آئی ایم ناٹ گونا ٹاک اباؤٹ کپڑے کہ ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے, بٹ آئی ٹاک اباؤٹ ویئر وی کیم فرام, واٹ از آور بیک گراؤنڈ, رائٹ. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, صحیح ہے. ایز این مسلمان یو ہیو سم ریسپانسبلٹیز آن یو, right, because you are representing مسلمان. تو یہی ہوتا ہے کہ یو نو فیشن بھی ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں جو ہے نا فیشن بھی اپنی لمٹس میں رہ کے کرنا چاہیے, اوور دا بورڈ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو لے کے, چاہے وہ ہمارا کھانا ہے, پینا ہے, پہننا ہے, اوڑھنا ہے, اٹ ہیز ٹو بی ان لمٹس. کوئی بھی چیز ہوتی ہے لمٹس میں اچھی لگتی ہے, لیکن سب کی لمٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا. وہی تو میں آپ سے بول رہی ہوں کہ آپ بول سکتی ہیں کہ او میرے لیے لمٹ یہ ہے کہ آپ دوپٹہ نہیں پہنو, اٹس فائن, لیکن ہو سکتا ہے سم ادر مام از جسٹ لائک نہیں آپ جینس پہنو. نہیں بالکل, آپ مطلب آپ وہ دیکھیں وہ سب کے اپنے اپنے گھر کا ماحول ہے نا بیٹا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی کہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, رائٹ, کیونکہ آپ کی جو آپ کا براٹ اپ ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کے گھر سے. پرورش اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے بچوں کو کیا کیا سکھا رہے ہیں, کیا آپ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں, اور کیا وہ جنریشن آنے والی جنریشن کو بتائے گی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹس فائن کہ آپ کی بیٹی ایک پاکستان میں رہتے ہیں, ہم ایک مسلم کنٹری ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے یو نو لائک ایک شارٹ اسکرٹ میں باہر جا کے پارٹی کر سکتے ہیں, یا گو ہیڈ, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشوز ان دیٹ, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ مائی کڈس ٹو ڈو اٹ. آئی ایم سوری, دیٹس ہاؤ آئی ایم. آئی تھنک کہ سب لوگوں کا پیرنٹنگ کا اسٹائل بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے آزادی بہت اچھی چیز ہے, دیں آپ بالکل آزادی, اپنے بچوں کو ایک بہت کھلے ماحول میں پالیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ یو نو آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے ایز اے پیرنٹ. اور پتہ ہے لائک آپ سے سوال کیا جائے گا یہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے, آپ نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم, اللہ تعالیٰ بولے گا کہ میں نے آپ کو ذمہ داری دی تھی, آپ نے اس ذمہ داری کو کیسے پورا کیا. تو اٹس ڈپینڈ آن پرسن ٹو پرسن, اٹس ڈپینڈ آن فیملی ٹو فیملی. بٹ کمنگ بیک ٹو دا فیشن, یو نو کراچی کے فیشن میں اور پاکستان کے لاہور کے فیشن میں بہت فرق ہے, بہت ڈفرینس ہے, بہت زیادہ ڈفرینس ہے. لائک یو نو لائک اٹس گڈ ٹو بی فرام DHA, but still you know like everyone have their own boundaries. That's what I think. I'm not like criticizing anyone here. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی خاص طبقے کو کوئی criticize کر رہی ہوں. It's just my own opinion. Right? Lekin it's okay. Everyone can have their own opinion about like what they want to wear. جس کو جو پہننا ہے وہ پہن سکتا ہے. ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم دیکھو ہم اسی لیے تو بیٹھے ہیں نا کہ آپ کی سوچ کا ڈفرینس اور میری سوچ کا ڈفرینس. ایگزیکٹلی, لائک ہم نے یہ پوڈ کاسٹ بیسکلی اسی لیے شروع کیا تھا سو دیٹ دیر از لائک یو نو اے کانٹراسٹ آف کہ دعا کیسے سوچتی ہے یا دعا کی جنریشن کیسے سوچتی ہے, اور ویئر آئی کیم فرام میں کیسے سوچتی ہوں, یا اور مائیں کیسے سوچتی ہوں گی اپنے بچوں کے لیے. تو اچھا ویسے اچھا ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ, کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں آئی فالو اے لاٹ آف پاکستانی گاسپ, یو نو سیلیبریٹی پیجز. I love to gossip. No, it's not about gossiping. It's not like I love to gossip. مجھے I'm very کیا بولتے ہیں وہ like mainstream. I like to keep up with the mainstream media. کیا ہو رہا ہے Kardashians کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ you know ایمن منال کے ساتھ مجھے پتا ہے کینڈل کائلی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایمن منال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. Like I like to keep up with that stuff. تو ابھی ریسنٹلی you know 5-6 بہت زبردست you know ڈرامے نکل رہے ہیں بہت you know cool سے for رمضان. تو what do you feel about that? کیونکہ بیسکلی ان کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ یہ ڈرامے کیوں نکل رہے ہیں رمضان میں, یہ چیزیں کیوں دیکھیں ہم. اچھا دیکھو
تھوڑا سا نا لائک میرا بھی ہے یہ ایشو. میں شاید انہیں کرٹیسزم میں آتی ہوں جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اچھا ہم لوگ لائک ہم لوگ جو ہے نا ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن ہم کرتے ہیں ایسا, ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنا ہمارے یہاں رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو ہم سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتے ہیں, رائٹ, اور رمضان ختم ہو جاتے ہیں تو وی جسٹ لائک اوکے یو نو واٹ نیکسٹ, رائٹ, ہم بہت موٹ اسکاٹ کپڑوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یو نو ہمیں وہیں پہ دیکھو دوبارہ دعا بات آ جائے گی کہ ہمیں اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی پڑیں گی. لیکن right, I don't want to say کہ like that's wrong کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. I'm just saying کہ چلو it's you know the holy month of Ramadan, so your goal is to obviously respect every single platform you're going on. Your goal is to respect the month, تو اس لیے آپ سر پہ دوپٹہ اوڑھو. جب وہ month ختم ہو جاتا ہے you're back to regular schedule. That's interesting. What kind of So I think regular schedule is that? Like you know like because you're respecting, you know. نہیں بالکل اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, قرآن شریف کی باتیں ہو رہی ہیں, بالکل ریسپیکٹ کریں. آپ بھی سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے جائیں گے نا ایسے, اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے جائے گا. وہ اس وجہ سے جائے گا کیونکہ اس پروگرام کا پورا سیٹ اپ ہی یہی ہے نا. تو پھر وہ بھی تو یہی کر رہی ہیں ایکٹریسز. نہیں میں ایکٹریسز کو تو کچھ بول نہیں رہی نا, ان کو تو لائک وہ تو وہی کر رہی ہیں جو ان کو کہا گیا ہے کرنے کے لیے. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کیا چوز کر رہے ہو کیا نہیں چوز کر رہے ہو اپنے لیے. جیسے اس دن ہم لوگ مارننگ شو دیکھ رہے تھے تو وہ مارننگ شو میں اس نے ندا نے بلایا ہوا تھا کہ بھائی رمضان کی تیاری کے لیے, تو وہ بتا رہی تھی ہم پکوڑے ایسے بناتے ہیں ہم, رائٹ. تو اس میں they were not wearing any dupattas on their head, they were also talking about Ramzan. رائٹ, میں سمجھ رہی ہوں. یو نو لائک میرا یہ مقصد ہے, آپ دیکھیں آپ ایک بہت اچھے ماحول میں بیٹھ کے بھی جیسے یہ جو ایک خاص 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے نا, تو بات ہے کہ وہ ریسپیکٹ کر رہے ہیں نا, انوائرمنٹ کو ریسپیکٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ مولویز بیٹھے ہیں. ریسپیکٹ بیٹا میں اور آپ پھر ریسپیکٹ نہیں کر رہے, ہم بھی رمضان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم نے تو نہیں اوڑھا ہوا. لیکن وہاں پہ مولویز تو بھی تو بیٹھے ہیں نا, تو ان کے سامنے بھی تو سر پہ دوپٹہ اوڑھیں گے. دیکھیں آپ مولویز کے لیے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر لائک دیر از سم تھنگ رانگ. Really? Yeah, there is something wrong if you are doing it only for the Maulvis. Yeah. You know, like you're do respecting the environment. یار صحیح ہے, مطلب اگر یہ اس کو رسپیکٹ کہتے تو یار صحیح ہے, دوپٹہ اوڑھنا چاہیے. میں دوپٹے کے اس میں نہیں ہوں, میرا یہ کہنا ہے کہ مطلب دوپٹہ نہ اوڑھیں آپ. بٹ آپ بات کر رہی تھی کہ رمضان کے جو ڈرامے آ رہے ہیں, رائٹ, آپ اس کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ یو نو وہ ڈرامے آ رہے ہیں. تو ایک تو پہلی بات یہ میں نے ابھی تک کوئی ایسی نظروں سے گزرا نہیں ہے کوئی ایسا ڈرامہ. ایک عائزہ دانش کا ڈرامہ ہے, وہ میں نے آئی تھنک وہ لائٹ کامیڈی ٹائپ آف اے ڈرامہ, رائٹ. But I saw one promo where they both are dancing in the drama and stuff. So I think so وہ تو ویسے بھی روزے کے بعد آئے گا ڈرامہ. Okay, ایسا لائک افطار کے بعد ہی آئے گا نا, تب دن میں 6 بجے تھوڑی دکھائیں گے وہ ڈرامہ. تو دن میں 6 بجے پہ کون سے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں؟ دن میں کوئی 6 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے. ڈرامے نہیں چل رہے, ڈرامے سارے آتے ہیں آپ کے روزے کے بعد. اوکے, جب وہ اچھا یہ مطلب 6 بجے تک, کیونکہ میں اتنا مجھے نہیں پتا تھا کہ مطلب 6 بجے تک کچھ بھی نہیں آتا. نہیں 6 بجے آتا ہے نا, 6 بجے دیکھو وہ آتا ہے اپنا افطار ٹرانسمیشن آتی ہے نا. وہ جو 4-5 بجے شروع ہوتی ہے افطار ٹرانسمیشن, دین وہ مغرب تک وہ چلتی ہے افطار ٹرانسمیشن. اس کے بعد پھر وہ گاڈ بلیس عامر لیاقت, انہوں نے وہ ایک کانسیپٹ شروع کیا تھا, یو نو گیم شوز آنے لگتے ہیں جن کو ڈرامے دیکھنے. ویسے تو اب تو فہد مصطفیٰ بھی گیم شو کرتا ہے, لیکن گیم شو بڑے شوق سے سب دیکھتے ہیں. یار مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے گیم شو دیکھنے میں, مجھے وہ گیم شو بہت کرنج لگتا ہے. یو نو لائک جب گیم شو کا نام آتا ہے نا, تو آئی تھنک سو دس کریڈٹ گوز ٹو عامر لیاقت, ٹو بی ویری آنیسٹ. یو نو مے گاڈ بلیس ہم ان جنہ. آم کھائے گا. ہاں واٹ واز دیٹ؟ یہ عامر لیاقت نہیں بولا تھا نا, آپ نے کہا عامر لیاقت, پھر آپ نے کہا گیم شو, میں نے کہا آم کھائے گا. 2+2 is 4. Yeah, like you know, like he got that concept
And yeah, what's his name? He's also doing it. Fahad Mustafa is also doing it. Yeah. Fahad Mustafa is doing it in a very, sophisticated No, manner. But not he also really. tried to be, so funny on the game show. I think وہ basically بات یہ ہے کہ they try to be very like relatable to every single crowd, to every single audience. مطلب اچھا مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب فہد مصطفیٰ بلاتا ہے نا کہ آ جاؤ یہ اب ڈانس کریں گے. Oh my God, I just love that segment and the way he enjoys that person dance. Oh my God, it's کون سا ڈانس؟ like وہ گیم میں میوزک بجاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈانس کرو. اور لوگوں کو بلاتے ہیں پھر کس کا سب سے اچھا ڈانس، اور لوگ اتنے لائک فاسٹ کرتے ہیں، وہ باقاعدہ گانے لگواتے ہیں کہ یہ والا گانا لگایا اس پہ ڈانس کریں گے. کجرارے. ہاں لیکن کجرارے ارے بھائی رمضان چل رہا ہے، کجرارے نہیں لگ سکتا نا، انڈین سانگس تھوڑی لگاتا ہے وہ پاکستانی گانے لگاتا ہے. پاکستانی کون سے گانے لگاتا ہے وہ؟ بھائی وہ نارمل میوزک بجاتا ہے. لائک اٹس ناٹ لائک ہی از پلئنگ اے سانگ ہی از جسٹ لائک دے ہیو اے بینڈ سٹنگ دیئر اینڈ دے جسٹ ڈو دا میوزک اینڈ اسٹف. ہاں پسوری لگا دو میوزک والے بھائی، ایسے ہی کرتا ہے وہ ویسے. تو اٹس سو گڈ لائک اچھا لگتا ہے آفٹر روزہ کھلنے کے بعد. وہ تھوڑی میں نے کبھی کبھی دیکھے ہیں ان کے گیم شوز، بہت مزے کے بہت. باقی لائک وین ایور رمضان کمز I really miss عامر لیاقت to be very honest. لائک انہوں نے آ کے جو ہے نا ایک پورے گیم شو کا حلیہ بدل دیا تھا، نقشہ بدل دیا تھا. And may God bless him with the highest place rank in Jannah. Yeah, for sure. میں ڈھونڈ رہی تھی کہ یہ کیا ورڈز تھے جو سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو ہم اردو میں بول دیتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو that's what it is. What was that about? کس تک مجھ سے اردو میں بھی نہیں بولا جا رہا. Oh my God. So کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا پریکٹس کریں. عامر لیاقت تو باقی اب ماشاء اللہ وہ کرتا ہے فہد مصطفیٰ and he is doing a good job. اور بھی تو کرتے ہیں وسیم دانش تیمور بھی کرتے ہیں. ہاں کا فلاپ ہے وہ، ان کا فلاپ ہے. کوئی بھی نہیں دیکھتا. نہیں لوگ دیکھتے ہوں گے بیکاز اٹس کمنگ آن بول آئی بلیو. بٹ آئی تھنک لیکن دانش تیمور کا میں نے دیکھا ہے اور وہ انرجی ہے ان کے اندر بھی، لیکن مزہ نہیں ہے. ہاں مجھے نہیں مجھے پسند نہیں آتا. میں کہتی ہوں بات نہیں ہے، عامر لیاقت والی بات نہیں ہے بندے میں، وہ جوش نہیں ہے. ہم کھائے گا والا وہ نہیں ہے بندے میں. لیکن کوشش وہ، لیکن وہ بھائی آڈینس ان کے پاس بہت آتی ہے چنی ہوئی. کس کے پاس؟ ان کے پاس بول پہ. اچھا او ہو آپ ذرا کبھی بیٹھ کے دیکھو وہ، تو آپ بولو گے واہ یار. لائک اچھا بھائی بچے آتے ہیں گانے گاتے ہیں اس میں. اچھا ہاں پھر ان گانوں کا پہ مذاق بھی بنایا جاتا ہے. پتہ نہیں ایک کون سا ایک میں شو دیکھ رہی تھی ان کا ہی تھا دانش کا، اور لائک اس میں بچی آ کے گانا گا رہی تھی. وہ گانا اس نے ختم کیا تو اس پہ ایک اور وہاں بندہ کھڑا ہوا کہتا پھر ہم کیا کریں. اس بچی ہو گیا. ہاں اٹ واز لائک دیٹ، اٹ واز دا سیم ریئیکشن. او مائی گاڈ ہم کیا کریں. بٹ عائشہ کی بچی نے کہا لیکن ایسے ہی بول رہا ہوگا نا وہ، مطلب اس نے دل میں بولا ہوگا نا، یہ آؤٹ لاؤڈ تھوڑی بولا ہوگا. ہو گیا تمہارا گانا. اس میں جی عامر بھائی گیم شوز میں نا ایسی آنٹیاں بھی آتی ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ فہد مصطفیٰ پوچھتا ہے آپ کیا کرتی ہیں. میں گھر پہ رہتی ہوں. تو وہ پوچھتے ہیں گھر پہ رہ کے کچھ کرتی ہیں؟ نہیں میں گھر پہ رہتی ہوں. کیا پڑھائی کتنی کی آپ کی، ایجوکیشن کیا ہے؟ تو شی گوز لائک سب پڑھ لیا اب میں گھر پہ رہتی ہوں. ارے لوگ مطلب گھر پہ رہتے ہیں، ہاؤس وائفز ہیں. نہیں بالکل آپ گھر پہ بھی رہیں، آپ ہاؤس وائف بھی بنے. ہاؤس وائف تو سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا محنتی خواتین ہوتی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ لوگ جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، لائک آئی کمینڈ دیم فار دیئر ایفرٹس
of being at home and doing all that stuff. کیونکہ میں سوچتی ہوں it's a hard thing. It is a hard thing. You're at home like 24/7. Yes. اور آپ یہ دیکھو کہ ہاؤس وائف وہ واحد میڈز ہیں جو بیچاری جو ہے نا وداؤٹ سیلری کام کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کا کوئی ڈے آف بھی نہیں ہوتا بیچاریوں کا. And they have to take care of everything. They have to wash clothes, they have to clean the house, they have to cook, and then they have a responsibility of raising kids too. Yeah. You know, لیکن what about when men say کہ ماسی بھی تو رکھی ہوئی ہے. دیکھیں ماسی ایک سرٹن لیول پہ کام کرتی ہے, گھر تو آپ نے خود نہیں دیکھنا ہوتا ہے. ماسی گھر نہیں دیکھتی, گھر ایک گھر والی نے ہی دیکھنا ہوتا ہے. ماسیوں کو صرف آپ جاب دیتے ہیں کہ آپ کی یہ جاب ہے, آپ نے صفائی کرنی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. حالانکہ مطلب لائک ماسی ہونی چاہیے, لیکن ماسی بھی مطلب مجھے نہیں پسند ہے بہرحال کہ یو نو ماسی میرے گھر میں کھانا بنائے. آئی ڈونٹ لائک اٹ. آپ مجھے سب کچھ کاٹ کے دے دو, آئی ول کوک. Yeah. You know, you don't mind cooking. I don't mind cooking. I just want کہ آپ سب مجھے prepare کر کے دے دو سارا, like I'll cook. I don't like جب ماسیاں کھانا بناتی ہیں یا کوک کھانا بناتی ہیں until unless you know you are cooking for so many people, you know. لیکن آپ میں سمجھتی ہوں اپنی فیملی کے لیے 4-5-6 لوگ جو بھی آپ کی فیملی میں, ان کے لیے تو آپ کوک کر ہی سکتے ہیں. Yeah, I feel like گھر پہ ہی کھانا بنانا چاہیے, خود کھانا بناؤ. یہاں پہ بھی لائک یہاں پہ کوئی کوکس وغیرہ نہیں ہوتے, we have to cook ourselves. Yeah, کہ یہاں پہ کوئی میڈز ہوں گی. یہاں پہ ہر چیز ہم خود کرتے ہیں, ویکیوم, جھاڑو, پوچھا, واش روم کلیننگ, everything we do ourselves. تو I think یہاں پہ تھوڑا it's like more responsibility than in پاکستان, کیونکہ مجھے لگتا ہے میں تو جب پاکستان جاتی ہوں تو تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ ریلیکس ہوتے ہو یار. آپ کے گھر پہ ماسی آتی ہے, صفائی کر کے چلی جاتی ہے, آپ کے گھر پہ کوک آیا, کھانا بنا کے چلا گیا, آپ کے گھر پہ جو ہے نا ڈرائیور ہے, جا کے سبزی لے آیا. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ لائک لیٹس سپوز اف آئی ایم کوکنگ سم تھنگ اور کچھ نہیں ہے تو یا تو دعا جائے گی وہ چیز لینے, یا ایمان جائے گی, یا میں خود جاؤں گی کہ نہیں کیونکہ آئی ایم پریپیئرنگ فوڈ تو آئی ہیو ٹو ہیو دس you know this kind of a product at my home. تو لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں تو بلکہ سب سے اچھی بات یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, ایک بات ابھی وہاں پہ وہ شروع ہو گئی ہے آپ کا بائکیا سروس. You know, like بائکیا پہ آپ کسی کو بھی, it's a service where you have all the bike people, like there are students and you know who don't have a job and you just مطلب سائڈ انکم کے لیے بھی, سائڈ انکم کے لیے بھی ان کی ایپ ہے, آپ اس پہ جاؤ, آپ اس پہ باقاعدہ کہ بھائی آپ کو اتنے کا سامان منگانا ہے, وہ آپ کو رائڈر دیتا ہے, اس رائڈر کو آپ کال کرو, اس کو بولو آپ مجھے 1 کلو آلو لا دو, 1 کلو ٹماٹر لا دو. ان کی سروس یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے آپ کا سودا لے کر آئے گا. بالکل, they are like that. So you know, like yeah, it's so good, you know, it's so convenient. That's a really good app. Like ہم ویسے تو بہت اوپر کی طرف جا رہے ہیں ان ساری چیزوں میں, لیکن you know like on a higher level we are going very down, you know, like I mean I feel like ہم you know جو لوگ پاکستان سے دور رہتے ہیں وہ لوگ پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن جو پاکستان میں بھی لوگ رہتے ہیں وہ بھی پاکستان سے پیار کرتے ہیں, لیکن no one wants to live there though. پتہ ہے کیا دعا, میں کبھی بیٹھی ہوتی ہوں, میں عموماً جب ابھی پاکستان میں تھی تو میں اپنی فیملی سے بھی یہی بات کر رہی تھی. میں کہہ رہی تھی یار ہم نا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی پولیٹیشین آئے گا اور ہماری قسمت بدل دے گا آ کے, رائٹ. ہم کسی پولیٹیشین کے انتظار میں کیوں ہیں قسمت بدلنے کے لیے؟ ہم اپنی قسمت خود کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہم لائک ابھی میں دیکھ رہی ہوں رمضان میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے, ابھی صرف 3 روزے ہوئے ہیں یار, 400 روپے درجن کیلے. What you guys are doing? 400 روپے درجن. Yeah, only 12 bananas for $400. 400 rupees, I'm sorry. تو that's so expensive. وہ لائک یو نو ہم کیوں نہیں نکلتے یار, ہم اپنے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ عمران خان آواز لگائے گا, عمران خان آواز لگائے گا تو ہم جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے. کتنی کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی عوام باہر نکل آتی ہے, آپ لوگ کرتی ہے, نکلنا چاہیے ہم سب کو. آپ لوگوں کو شری لنکا میں ایسا ہوا تھا رائٹ, لیکن شری لنکا میں تو لائک اٹ وینٹ بیونڈ رائٹ. تو میرا یہ پرابلم ہے کہ یار آپ کے ملک میں اتنی مہنگائی ہے, ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, گو آؤٹ یار. آپ لوگ کیوں ویٹ کر رہے ہو؟ اور مطلب کوشش کرو یار کہ مطلب رمضان میں تو ایٹ لیسٹ آپ تھوڑا سا اکانومی کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرو. میں کل ایک پروگرام دیکھ رہی تھی, اس میں وہ بتا رہا تھا کہ آپ نا ظفر عباس کہہ رہے تھے کہ آپ نا بین کر دیں, فروٹ مت کھائیں, مہنگا ہے نا, آپ لوگ نہیں لیں گے تو obviously مہنگا کرنا, سستا کرنا پڑے گا ان کو. اور دس از رائٹ,
لائک بائیکاٹ کر دیں. تو لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ بغیر کیلوں کے تو فروٹ چاٹ بن ہی نہیں سکتی. تو ابھی 400 روپے ہیں تو بھی ہمیں کھانے. ابھی بھائی آپ لوگ اپنے بارے میں سوچو, باہر نکلو, کنڈیمٹ کرو مہنگائی کے خلاف. سب لوگ اپنے اپنے محلے سے نکلو یار. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان آواز لگائے جی, بلاول آواز لگائے تو جی مریم بی بی آواز لگائیں گی. دس از فار یور اون گڈ. نہ عمران خان بھوکے مر جائیں گے, نہ بلاول بھوکے مر جائیں گے, نہ مریم بھوکی مر جائیں گی. بھوکے مر جائیں گے میں اور آپ. لیکن میں نے دیکھا تھا اس دن فیس بک پہ کہ دیر از دس گائے, آئی ڈونٹ نو اف ہی از فرام کراچی اور لاہور, لیکن اس نے ایک پورا ٹھیلا لگایا تھا. اس ٹھیلے میں اس نے فروٹ کے وہ بنائے ہوئے تھے like packages. This is, I don't know if this is in Karachi or Lahore, لیکن fruit کے packages بنائے ہوئے تھے جس میں سے 2-3 کیلے تھے اور یہ تھا وہ تھا, and he was selling them for 10 rupees. See, like, you know, like that was an initiative he took on his own کہ میں like, you know, step اٹھاؤں گا کہ چیزیں سستی ہوں پبلک کے لیے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں رمضان میں. میں اس دن ایک آئی ڈونٹ ریمبر ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی شوڈ ہیو کہ یو نو وہ ایک صاحب ہیں, وہ ایوری رمضان وہ یہی کرتے ہیں, وہ رات کو نکلتے ہیں, مطلب ان کا پورا ایک اپنا گودام ہے جس میں وہ ان کے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو ڈونیشنس کے پیسے دیتے ہیں. وہ باقاعدہ یو نو تھیلوں میں ٹماٹر, پیاز, آلو, وہ پورے ایک تھیلا بنا کے نا, تو ان کی رات کو ٹیم لوگوں کے گھروں کے باہر رکھ کے آتی ہے. Oh wow, in Karachi? I don't know if they are in Karachi or they are in Lahore in Punjab, but we need people like that, you know, like ہم لوگ پتہ کیا وہ کہتے ہیں نا کہ اس قوم کے لوگوں کی حالت کبھی نہیں بدل سکتی جن کو نہ ہو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یو نو اٹس اے ویری ڈیپ تھاٹ کہ اگر ہم خود, آپ دیکھیں, آپ الیکشنز کا انتظار مت کریں, الیکشنز ہوں گے ہماری قسمت بدل جائے گی. بھائی آپ لوگ نکلو, آپ لوگ پیسے ہارڈ منی کماتے ہو یار, اتنی محنت کرتے ہو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینے کے لیے. لیکن they say like all that should start from home, تو ہمیں start کرنا چاہیے اس طریقے کا کچھ خود سے. لیکن نہیں پتہ, میں I would definitely be like the person for the people. You know, like میرے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. بٹ پتہ کیا, when I was in Pakistan, جب میں ایسی کوئی بات کروں نا تو لوگ بڑا ہنستے ہیں, کہتے ہیں اچھا صحیح تم نکل جاؤ نا روڈ پہ بینر لے کے. لائک میں پاگل ہوں؟ نہیں تو تم نکل جاؤ. تو وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں نا کہ لوگ یہی تو بولیں گے کہ بھائی اتنا آپ جو لیکچر کر رہی ہیں تو نکلو. ارے تو میرے ایک اکیلے کے نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا نا, کسی ایک کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے یار. اس کسی ایک, اب میں اکیلی جا کے, ایک بات ہے, میں اکیلی جا کے کسی چورنگی پہ بورڈ لے کے بیٹھ دوں, لوگ بولیں بھائی بندی پاگل ہو گئی ہے. You know, نہیں, ہم سب کی ایک سوچ ہونی چاہیے. I think we should use social media to like, you know, raise awareness and raise our voices. ہم بہت گہری نیند میں سو رہے ہیں دعا, پتہ ہے, جن کے پاس پیسے ہیں نا وہ جا رہے ہیں, وہ 4 درجن وہ بھی خرید رہے ہیں کیلے بھی, ان کے گھر میں فروٹ چاٹ بھی بن رہی ہے, ان کے گھر میں پکوڑے بھی, ان کو کیونکہ پاکستان has become like a classist country. یہ تو میں آپ کو بار بار ہی بولتی ہوں نا کہ پاکستان میں کلاسزم ہے, کہ مطلب this is like, it's very very clear کہ these people are like middle class, these are lower class, these are higher class, these are upper middle class, and everybody, مطلب ایسا نہیں ہے نا کہ کوئی بھی ایک سنسیئر ہے کسی سے, نہیں, بیچارہ جو سبزی والا ہے اس کو بھی موقع مل رہا ہے, وہ بھی لوٹ رہا ہے, جو اس سے بھی نیچے کے لوگ ہیں, یو نو, لائک آپ کسی کو کباڑ دینے جاؤ وہ بھی لوٹ رہا ہے, تو لوٹ سب رہے ہیں. ہاں, مطلب سبزی والا بھی تھوڑی سی وہ کر رہا ہے, چیٹنگ کر رہا ہے, تو مطلب جو دودھ والا پانی ملا رہا ہے دودھ میں, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی چیٹنگ کر رہا ہے. تو جو نا بریڈ والے بریڈ بیچ رہے ہیں تو وہ ایکسپائر بریڈ بیچ رہے ہیں, اسٹورز ہیں وہ الگ وہ بہت ہائر لیول پہ چیٹنگ کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, دیکھیں, جب یہ اٹس اے چین تھنگ, اٹس آپ کا یہ سب چین کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے. لیکن اٹس لائک جو ایک رینڈم انسان کی سوچ ہے, لائک someone like me who is not too aware of the situation, I just think کہ مطلب you don't, the government did not leave anyone a choice. ہر کوئی چیٹنگ کرنے میں اس لیے لگا, کیونکہ گورنمنٹ خود چیٹنگ کرنے میں لگی ہے نا. گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ نا اس عوام کو, اور یہ بات فیکٹ ہے, یہ صرف میں نہیں کہتی, یہ ہر وہ بندہ کہتا ہے جس میں تھوڑی سی بھی سینس ہے, یا جو تھوڑا سا بھی اپنے ملک سے پیار کرتا ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ اس پولیٹیشنز نے ہم سب کو لگا دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف
اپنے مسائل سمیٹیں. ہمیں لگا دیا ہے ہم بھاگ رہے ہیں, مہنگائی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پیٹرول مہنگا ہونے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بجلی نہیں ہے ہمارے ملک میں ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, گیس نہیں ہے, تو ہم صرف بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہ بزی ہیں لوٹنے میں. آپ ان پہ توجہ نہیں دے رہے ہو. لیکن یہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مطلب دے وہ کسی اور چیز کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں جو چیز چل رہی ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, لائک کانٹراڈکٹ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. بٹ ایٹ لیسٹ یو نو دعا ان کنٹریز کا یہ ہے کہ آپ کو ان کنٹریز میں دکھتا ہے کہ یار یہ اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کچھ تو کر رہے ہیں. ایسا تھوڑی کہ اگر ہمارے یہاں پہ کینیڈا میں اگر ٹروڈو آن سیٹ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹروڈو کوئی بالکل جو نا روز ٹائٹ سے دھلتا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ بھی کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہوگا ایز اے پولیٹیشین, بٹ یار دے آر اسٹل ڈوئنگ سم تھنگ فار دیئر کنٹری. یو نو مے بی لائک نارمل آدمی از ناٹ ریئلائزنگ دیٹ, بٹ ہمارے ملک میں تو آپ تھوڑا سا بھی نہیں کر رہے. تھوڑا سا کچھ تو دیں آپ ہمیں, یو نو لائک کچھ تو کریں یار. مطلب who was telling me کہ پاکستان میں ہر بچہ ڈیڈ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے بیسکلی. بالکل, یہ nobody is telling us, it's happening. This is like these are facts. کہ the country is in so much debt کہ مطلب it's just but the baby who's coming into the world, you know, he didn't even, you know, like ایک پینی بھی اس کے اوپر آپ نے نہیں لگائی ہے, بٹ وہ قرض دار ہے آپ کے ملک کا. you know اگر آپ کے اوپر اتنا قرض ہے تو بہرحال it's a very stressful topic. To be very honest, you know, ہم اس کے بارے میں جتنی بات کریں نا دعا کم ہے. like I feel like exactly, and I feel like یہ چیز ہمارے اسکول سسٹم میں بھی سکھانی چاہیے. ابھی آپ دیکھنا جب رمضان میں لوگ نکلیں گے نا عید کی شاپنگ کرنے, تو یو ول فیل لائک سب کے پاس بہت پیسے ہیں. جیسے جب ٹم ہارٹنز کھلا تھا ان پاکستان, اس میں کتنے لائک the lineup, are you kidding me? The lineup for Tim Hortons in لوگ اسلام آباد سے آئے تھے لاہور just to buy a coffee. Oh my god, really? ہاں, like I have looking at some of the vlogs and like the people are standing in line and they came from Islamabad to just have a Tim Hortons. Like I'm speechless. بنتی ہے exactly, that's why I'm speechless to be very جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس like just unlimited ہے, اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس تو بالکل نہیں ہے. وہ مطلب ٹماٹر پیاز آلو بھی افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارا نا تھاٹ پروسیس ٹھیک نہیں ہے, ہمارا تھاٹ پروسیس ٹھیک نہیں ہے. اور جس دن ہمارا تھاٹ پروسیس ٹھیک ہو جائے گا نا, اس دن ہم ایک بہت اچھی قوم بن جائیں گے, بہت اچھی قوم. اگر ہم صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے ہم کہیں نہیں پہنچیں گے. ہم سب کو ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا پڑے گا, اس کے بعد ہی کچھ بہتری آئے گی, ادروائز نہیں آ سکتی. اچھا, تو اگر آپ پولیٹیشین بن گئی, لیٹس سے یو آر دی نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان, تو آپ کیا چینجز لاتی ہیں؟ دیکھو میں بھی انہی پولیٹیشنز میں آ جاتی نا جو عوام کو اپنے پیچھے لگا کے رکھتے ہیں, رائٹ, کیونکہ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے پھر کیا وہ آپ چینج لے کے آئیں گے, لیکن کوئی بھی چینج اوور نائٹ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اب آپ تو ابھی سے ہی مطلب ڈپلومیٹک بات نہیں, ڈپلومیٹک مطلب میں کوئی میجیشین تھوڑی ہوں کہ آج میں سیٹ پہ بیٹھی جی کل میرے پاکستان کی. ہاں, لیکن آپ تھوڑا سا تو قوم کو وہ دیں گی نا, مطلب بیٹا دیکھیں آپ ریلیف قوم کو, بالکل آپ ریلیف دیں گے قوم کو, اور آپ کو دینا بھی چاہیے بیکاز اٹس یور ریسپانسبلٹی. دیٹس وائی یو آر سٹنگ آن دیٹ, یو نو, دنیا کی سب سے بڑی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں, تو کوئی ریزن ہے نا یار اس کا. تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں, پھر آپ کیا اچھا کریں گی اپنے ملک کے لیے؟ What would be the first thing that you would change? مطلب میں ملک کے لیے تو کوئی بہت یہ تو ایک بہت ویسی بات ہے کہ میں کچھ بنوں گی تو میں کچھ تو بتائیں کیا کریں گی آپ اپنے ملک کے لیے. بھائی میں نہیں بتا سکتی میں کیا کروں گی, لیکن میں بہتر ہی کرنے کی کچھ کوشش کروں گی نا. مطلب میں بتاؤں کہ میں کیا کروں گی؟ ہاں آپ بتائیں, آپ کیا کریں گی بتائیں. میں یہ کروں گی کہ میں سب سے پہلے کراچی میں روڈز ٹھیک کروں گی. اور یہ آپ کو لگتا ہے یہ بہت بڑا کام ہے؟ نہیں, یہ مجھے ہاں, لیکن مجھے لگتا ہے یہ نیسیسری کام ہے. اچھا, یہ میں جب لاسٹ ٹائم پاکستان گئی تھی, کراچی میں تھی میں, مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا جس طرح روڈز اتنی خراب تھیں. تو بھائی اب دعا کو آپ سب لوگ ووٹ دیں, کراچی والے خاص طور پہ دعا کو ووٹ دیں, کیونکہ دعا نے ساری روڈیں صحیح کرا دینی ہے, اور یو نو یہ ایک اچھا کام ہے, روڈز اچھے ہو جائیں گے. اور اگر میں whatever جو بھی بنتا ہے پرائم منسٹر پاکستان, میں اتنی بڑی رسپانسبلٹی نہیں چاہتی. اچھا, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان نہیں چاہتی. نہیں تو آپ صرف کراچی جاتی ہو. میں میئر ٹائپ کیا بنتے ہیں کراچی میں؟ ہاں میئر بنتے ہیں, ایم این ایز ہوتے ہیں, ایم پی ایز ہوتے ہیں. کچھ سمپل گورنر بن جاؤ, کچھ سمپل گورنر بن جاؤ, گورنر یا وزیر اعلیٰ سندھ بن جاؤ.
perfect that name. میں وہ بنوں گی اور میں روڈس ٹھیک کروں گی, میں مہنگائی کم کروں گی. دیکھ رہی ہیں میں لسٹ کر رہی ہوں, میں مہنگائی کم کروں گی اور میں کوشش کروں گی کہ میں افورڈیبلٹی لے کر آؤں کراچی جیسے سٹی میں, ٹھیک ہے, کہ مطلب غریب آدمی کو بھی موقع ملے کھانے کا جتنا ہی موقع امیر آدمی کرو گی. آپ اس کے لیے کیا کرو گی؟ I'm going to bring the prices down for the basics, especially chini. So how would you do that though? That I have a team. Oh, you have a team. She have a team who's going to do that. She's just going to order them to do. میں ideas دیتی ہوں اپنے ٹیم کو کہ یہ کم کرو. ویسے بہرحال ہماری بات تھی رمضان پہ, تو یہ بات کہیں سے ہوتے ہوئے کہاں نکل گئی. ایسے ہی تو لیکن رمضان بہت بیوٹیفل منتھ ہے, بہت بیوٹیفل منتھ ہے, اور آپ سب لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں. بالکل. اور بہت مزہ آیا باتیں کر کے. ہاں, اور جتنا ہو سکے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں, کیونکہ we all can make difference. Yeah, we all can make a change. We all can make a difference in the country if we all speak up, raise awareness, and push for it. We have to push for these things. You have to do that because otherwise, آپ کی آنے والی generations آپ سے زیادہ problem میں ہوں گی. Just mark my words. کہ ابھی جو آپ لوگ problem میں نا, جو چھوٹے آنے والے ہیں نا, ان کے لیے یہ ملک اور difficult ہو جائے گا. تو don't go after any politician. Just try to be yourself. اینڈ آپ اپنے لیے کچھ کریں, اپنے لیے روڈوں پہ نکلیں. آپ کو کچھ کرنا ہے, آپ اپنے لیے روڈوں پہ نکلیں, مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, آپ میں اتنا پاور ہے کہ آپ یہ حکومت اتروا سکتے ہیں, اف یو وانٹ ٹو, اگر آپ مہنگائی سے لڑنا چاہتے ہیں. بالکل. باقی یہ ہے کہ ہیپی رمضان گائز, وش یو اے ویری گڈ رمضان. بہت انجوائے کریں ساری افطاری, ساری بہت اچھے روزے گزرے آپ لوگ, بہت یاد آئیں گے یہ چیزیں. بالکل, اور دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں. بالکل. اور اللہ پاک آپ سب لوگوں کے دسترخوان کو وسیع رکھے اور سب کے رمضان بہت بابرکت ہو. بالکل. Thank you. And Dua, what do you want to add to No, it? that's everything. I think آپ نے بول دیا جو بولنا نا. So thank you so much for watching and please subscribe and go on all our social media and follow us there as well. Yes, we are on Instagram, we are on TikTok, we are on Facebook. Yeah. So please make sure to follow us. And thank you for watching. Bye. Allah Hafiz.